میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا ہم پر فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے پرفتن ماحول سے نکال کر اپنی یاد اور اپنے ذکر میں ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے دنیا کے کس کام میں مشغول ہوں گے، ان سب میں سے اللہ نے ہم کو نکال کر اپنے ذکر میں اپنی یاد میں یہاں جمع کیا۔ اس میں ہمارا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ اس وقت یہاں سے خانقاہ سے باہر دیکھیں تو عجیب و غریب قسم کی آوازیں لگ رہی ہیں، اور خانقاہ کے اندر چلے جائیں تو یہاں ایک عجیب آواز لگ رہی ہے۔ باہر جو آواز لگ رہی ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہو رہی ہے، اور خانقاہ کے اندر ایک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ضرورت کو بھی اللہ پاک ہی پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک انسان کا خالق ہے، اللہ پاک انسان کا رازق بھی ہے، اور اللہ پاک اس کا حفیظ بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی صفات کے ساتھ اس کو جانا جائے۔ اب ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اشرف المخلوقات، دنیا میں جتنی اللہ نے مخلوق بنائی ہے اس سب میں سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ہے پیدائشی طور پہ جاہل۔ اس کے پاس کوئی علم پیدائشی طور پہ نہیں ہوتا، اور یہ علم آ کے دنیا میں سیکھتا ہے۔ باقی جتنی مخلوق اللہ نے انسان کے مقابلے میں پیدا کی ہے وہ ساری کی ساری اپنا علم لے کر پیدا ہوئی۔ اب مثال لے لو، آپ ایک سیب کا درخت ہے، وہ جب چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں سیکھتا کہ مجھے کرنا کیا ہے، وہ اپنا کام کرے گا، سیب اگائے گا۔ اسی طرح انار کا درخت ہے، کیلے کا درخت ہے، جتنی بھی دوسری مخلوق ہیں، اس کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ اسی مقصد پہ کام کر رہی ہے۔ شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گا۔ ان کے اندر اللہ نے پیدائشی طور پر علم رکھا ہے، اور وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں انسان پیدائشی طور پہ جائز لیکن اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے۔ اب اس کا علم ٹھیک ہو جائے، اس کی زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے، اور یہ انسان ناکامی سے بچ کر کامیابی کی طرف چلا جائے، اس کے لیے اللہ نے ایک عظیم ہستیوں کو دنیا میں بھیجا، اور وہ تھے انبیاء علیہ السلام۔ اللہ نے شفقت والا معاملہ کیا، کرم والا معاملہ کیا، ہمیں پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کا مقصد بھی بتایا۔ قرآن پاک کی آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ نے انسان کا مقصد بتا دیا۔ پھر انسان اس مقصد کے اوپر جم جائے، اس مقصد کے اوپر آ جائے، اس کے لیے اللہ نے قرآن کو بھی بھیجا اور انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جو وقتاً بوقتاً آ کر انسان کے اوپر محنت کرتے تھے کہ اے انسان، تیرا پالنے والا اللہ ہے، تیری ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ اللہ ہے جب دنیا کا کوئی نقشہ نہیں تھا، دنیا کا کوئی وجود نہیں تھا، اندھیرے کا کوئی وجود نہیں تھا، روشنی کا کوئی وجود نہیں تھا، ہر چیز کا کسی قسم کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو بنایا۔ اس اللہ نے بغیر پانی کے پانی کو بنایا۔ اللہ کا ایک نام بدیع ہے، پیدا کرنے والا، ایسا پیدا کرنے والا کہ اس جیسا کوئی پیدا کر نہیں سکتا۔ پانی کا کوئی تصور، کوئی سوچ، کوئی قطرہ موجود نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اتنے بڑے سمندر بنائے، آج تک کوئی اس کی گہرائی کو ناپ نہیں سکا، اور ایسا زبردست اللہ، وہ پانی مکھی کے منہ میں جائے تو شہد بن جاتا ہے، اور سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے، انسان کے منہ سے نکلے تو تھوک بن کے میٹھا نکلتا ہے، انسان کی آنکھ کا پانی نمکین، کان کے پانی نمکین۔ وہ ایسا اللہ، ایسی زبردست قدرت والا ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے جس چیز کا
وہ چیز اس کے وجود میں آتی ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ چاند کا کوئی نقشہ نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور ایسا بنایا کہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ ایک انسان، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر غور کرے، اپنے آپ کو دیکھے، وہ اللہ کو پہچان جائے کہ اس اللہ نے مجھے کیسا بنایا۔ سر دیکھو انسان کا اللہ نے ایسی جگہ لگایا کہ خوبصورت نظر آتے ہیں، آنکھیں ایسی جگہ فٹ کی ہیں کہ وہ خوبصورت نظر آتی ہیں۔ انسان کی ضروریات اللہ اپنی قدرت سے پوری کر رہے ہیں۔ انسان کی جتنی ضرورت ہے اللہ اپنی قدرت سے پوری کرے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی محنت تھی کہ اے انسان اپنے رب کو پہچان دے، اپنے رب کو پہچان دے۔ جیسے ہمارے حضرت دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا وہ اللہ کو بھی پہچانے گا۔ رب کی پہچان بہت ضروری ہے، اور اس کی پہچان دنیا میں ہی کرنی ہے، کیونکہ قبر کا جو پہلا سوال ہے وہ رب کے بارے میں ہے۔ قبر کا پہلا سوال جو پوچھا جائے گا وہ رب کے بارے میں ہے، اور رب کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کہ تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں کارخانے میں، میں ریڑھی چلاتا ہوں، میں جو ہے نا گودام میں کام کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، نہیں بھائی یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کل ایسا وقت ہے جو جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بھی پل رہے ہیں، ایسے جانور ہیں وہ بھی پل رہے ہیں، جو مخلوق ایسی اللہ نے بنائی ہے جو اتنی خوراک کھاتی ہے کہ انسان کی سوچ سے زیادہ اللہ ان کو بھی پال رہا ہے۔ اس رب کی پہچان کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا کہ انسان اپنے رب کو پہچان دے کہ رب کون ہے، وہ کیا ہے اور وہ کیسے کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، ظاہری نقشے دیکھو تو سارے ہلاکت کے ہیں، اتنی زبردست آگ کے اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جل کے راکھ ہو جائے، اور فوجیں اپنی اسلحے کے ساتھ کھڑی ہیں، دیکھنے والا یہی سمجھ رہا کہ اب تو ناکامی ہے، اب تو ہلاکت ہے، لیکن اللہ نے کہا میں اللہ ہوں، میں حفیظ ہوں۔ اللہ نے اپنی صفت کا اظہار کیا اور ساری ناکامی کے نقشوں میں، ساری ہلاکت کے نقشوں میں اللہ نے حفاظت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سارے ہلاکت کے نقشے، زبردست نقشے، زبردست فوج، زبردست طاقت، لیکن اس اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں نے حفاظت کرنی، اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ تو میرے عزیز دوستوں، کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو پہچانیں اور اس اللہ کو مانیں اور اس اللہ کی مانیں۔ یہ ہر ایک انبیاء علیہ السلام کی محنت تھی۔ انبیاء کی محنت کیا تھی کہ ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچ کر ہمیشہ کی کامیابی پہ چلے جائیں۔ وہ ہمیشہ کی ناکامی، فرمایا ہمیشہ کی ناکامی جہنم ہے اور ہمیشہ کی کامیابی جنت۔ آج ایک مجاہد اگر تلوار لے کے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، اس لیے لڑ رہا ہے کہ میں ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کے ہمیشہ کی کامیابی میں چلا جاؤں۔ ایک مدرس، ایک مفسر قلم سے جہاد کر رہا ہے، قلم کا استعمال کر رہا ہے، اس کی بھی یہی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کے ہمیشہ کی کامیابی پہ چلا جائے۔ وہ کامیابی جنت ہے اور وہ ناکامی جہنم ہے۔ کامیابی کیسے ہے کہ آج ساری دنیا کے انسان چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی قوم والا ہو، کسی بھی رنگ والا ہو، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہتا ہو میں ناکام ہوں، سب چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اصل کامیابی ہے کیا؟ کہ مال کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں، شہرت کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک انسان کو کروڑوں روپے مل گئے لیکن وہ موت تک ہے، موت کے بعد اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان کو اتنی عزت ملی کہ دنیا کے لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن اس کی یہ عزت، یہ شہرت، یہ موت تک ہے۔ مرتے ہی سب سے پہلے اس سے نام چھینا جاتا ہے، مرنے کے بعد فوراً اس سے اس کا لباس چھینا جاتا ہے، اس کی دولت اس سے چھن جاتی ہے، ساری چیزیں رہ گی۔ پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ جنازہ، مردہ، سب چیزیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ جانے والی ایک ہی چیز ہے
کسی لکھنے والے نے زبردست بات لکھی، ہاں کمر کے اندر کی تیاری کرو، اس کو مضبوط کر لو، باہر سے تو کوئی نہ کوئی اس کو مضبوط بنا کے چلا جائے۔ آج جو یہ محنت ہو رہی ہے ہمارا یہاں خانقاہوں میں جڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، بڑوں کی صحبت میں جانا، علماء سے تعلق رکھنا، اس سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ہمیشہ کی کامیابی کی طرف چلیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا پہلا جز یہی ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ دوسرا جز محمد رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین ہماری زندگی میں آ جائے۔ ابھی جیسے کہا نا کہ سب انسان کامیابی چاہتے ہیں، لیکن جہاں کامیابی ہے وہاں جاتا کوئی نہیں ہے۔ آج ہم نے کامیابی دنیا کی چیزوں میں سمجھا جب اللہ کا منادی یعنی مؤذن مسجد سے اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، لیکن کتنے قدم ہمارے اٹھ کے مسجد کی طرف جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اعمال کا یقین، اعمال سے کامیاب ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر ابھی تک نہیں آیا۔ جب انسان کے دل کے اندر اعمال سے کامیابی کا یقین آئے گا، یہ یقین پختہ ہو جائے گا، تو انسان فوراً مسجد کی طرف چلے جائے گا۔ آج ہر بالغ انسان کو پتہ ہے کہ مجھ پر نماز فرض ہے، کسی سے بھی پوچھو وہ یہ کہے گا ہاں نماز فرض ہے۔ نماز کی طرف جا کیوں نہیں رہا؟ اس کے دل کا یقین ٹھیک نہیں، یقین کی کمزوری ہے۔ جب اس کا یقین مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی ذات عالی سے تعلق بن جائے گا، تو فوراً اعمال کی طرف جائے گا۔ آج سارے انسان کسی نہ کسی حالات میں پریشانی میں، کوئی بیماری کے اعتبار سے، کوئی مال کے اعتبار سے، کوئی کس اعتبار سے، لیکن ان پریشانیوں کو دور کرنے کی جو چیزیں ہیں، جو ذریعہ ہیں، جو اعمال ہیں، وہ ہم اختیار نہیں کر رہے۔ اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے والوں نے ان حالات میں کیا کیا۔ ہمیں صحابہ کی زندگیاں پڑھنی پڑیں گی۔ صحابہ پہ رزق کی تنگی آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ مشہور واقعہ، گھر میں آئے، کھانے کے لیے کچھ ہے، مختصر سنا رہا، کہا کچھ نہیں ہے، 2 رکعت مسجد میں نماز، پھر پوچھا کچھ نہیں ہے، آیا کہا کچھ نہیں ہے، پھر واپس مسجد میں گئی، پھر 2 رکعت۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ بولا اچھا نہیں ہے، کسی اور کے پاس چلو۔ لیکن ان کا یقین تھا، مضبوط تھا، اللہ کی ذات سے تعلق تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، اعمال سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، میرے عمل میں کمزوری ہے۔ پھر جا کے نماز پڑھی، پھر آئے تو کہا بن چکی چل پڑی۔ اپنے مسئلوں کو صحابہ نے اعمال کے ذریعے حل کر۔ گھر کے اندر بیماری آئی، فوراً نماز کی طرف متوجہ۔ ایک صحابی آئے، حدیث کا مفہوم ہے، یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، کہا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اعمال کا یقین دل کے اندر اترے گا جب دل کا یقین ٹھیک ہو جائے گا، پھر اعمال کے اندر پختگی آنا شروع ہو جائے گی، پھر انسان اعمال کو سیکھے گا، پھر اعمال کرنے کا علم سیکھے گا، نماز کا علم سیکھے گا کہ میری وہ نماز بن جائے جو مجھے دعا دے کے روشن بن کے اوپر جائے کہ اللہ تجھے بھی ایسے آباد رکھے، اللہ تجھے بھی ایسے روشن رکھے جیسے تو نے مجھے کیا۔ ورنہ وہ نماز پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ ماری جاتی ہے اور وہ بددعائیں دیتی ہے۔ فضائل اعمال کے اندر یہ فضائل نماز کے باب میں یہ حدیث لکھی ہے۔ آج ہر انسان مجھ سے میں غور کرے کہ ہماری نماز کا کیا حال ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب دل کا یقین سب سے پہلے بن چکا ہوگا، دل کا یقین ٹھیک ہو جائے گا، پھر انسان خود بخود اعمال کی طرف جائے گا، پھر اپنے اعمال کے اندر نورانیت کو پیدا کرے گا، اپنے اعمال کے اندر جان کو پیدا کرے گا کہ میرا عمل قبول ہو جائے۔ پھر اس کے لیے انسان علم کو حاصل کرنے کی طلب رکھے گا کہ میں علم سیکھ لوں، علماء کے پاس جائے گا، اہل اللہ کی صحبت میں جائے گا، جن کو علم دیا اللہ نے ان کے پاس جا کے پوچھے گا کہ میری نمازیں کیسے ٹھیک ہوں گی۔ پھر وضو کے مسائل کو سیکھے گا، پھر غسل کے مسائل کو سیکھے گا۔ نماز کی قبولیت کی جو شرائط ہیں، جو فرض ہیں، اس میں وضو بھی ایک چیز ہے۔ آج اگر وضو کے اندر کمی ہو گئی تو نماز کیسے ہوگی؟ ایک انسان
وضو نماز کی شرائط میں سے، وضو کے اندر اپنے 4 فرض ہیں، اگر اس میں ایک میں بھی کمی ہے تو وضو تو نہیں ہوا، پھر نماز کیسے ہوگی؟ پھر آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ تو بھائی یہ کمیاں دور کرنے والی چیزیں، آج ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں، اتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز کو غور نہیں کر رہے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ جب ساری کمیاں پوری ہو گئی، دور ہو گئی اور سب چیزیں پوری ہو گئی، پھر دیکھیں گے اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے پھر انسان علم کی طرف جائے گا، پھر اللہ کا دھیان اس کو نصیب ہو جائے گا، پھر اس کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا، پھر وہ انسان کی اپنا بھائی سمجھے گا۔ آج معذرت کے ساتھ اکرام مسلم بیانوں تک تو ہے، یہ نکل کر عملی زندگی میں آ جائے، خدا کی قسم سارے مسئلے اللہ حل کر دے۔ عبادت کا دین کسی نے ہر گھر میں زندہ ہے، گھر کے اندر اگر 10 بالغ مرد ہیں تو اس میں ایک نہ ایک کم سے کم نمازی ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا ایسے لوگوں سے، ایسے گھرانوں سے تعلق ہے ہمارے گھر میں، پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں نمازی موجود ہیں، ذکر اذکار والے موجود ہیں، قرآن کی تلاوت والے مل جائیں گے۔ عبادت کا دین الحمدللہ زندہ ہے، لیکن معاملات کا دین ہمارا خراب ہے۔ جس دن ہمارا معاملات کا دین ٹھیک ہو گیا، اس دن ہمارے مسئلے حل ہو گئے۔ ہم اکرام مسلم میں کہتے ہیں کہ اپنا حق دبا کر دوسروں کو حق دینے والے جائیں، لیکن عملی زندگی میں یہ کتنا ہے، یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کتابوں میں آیا ہے، علماء سے سنا کہ مسلمان کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ پکا مومن تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے عمل سے دوسرا محفوظ ہو۔ آج میں اپنے اوپر غور کروں کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، میں نے کسی کا حق تو نہیں روکا ہوا۔ تو بھائی معاملات کا دین زندہ کرنا ہے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کی بہت کمی ہے، اس کو عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ اس کے لیے نیت اور کوشش کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ میں معاملات کا ٹھیک ہو جاؤں۔ میرے جس کے ساتھ معاملات ہیں، اگر مجھے اللہ نے انچارج بنایا تو میرے اپنے ورکروں کے ساتھ ہوں، مجھے اللہ نے گھر میں بڑا بنایا تو چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ ہوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں اگر میری زندگی میں زندہ ہو جائیں تو اس کی فکر کریں کہ سارے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو۔ کیوں کہ انبیاء کا یہی غم تھا، انبیاء کا یہی درد تھا کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر ہمیشہ کی جنت میں چلے جائیں۔ ختم نبوت کے صدقے یہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو ہم محدود نہ کریں کہ میں جنت میں چلا جاؤں وہ دوسرا نہ جائے۔ میں الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہوں، میرا دوست نہیں پڑھ رہا، فرمایا کہ انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ ان سب کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے۔ میں تو خانقاہ میں آ گیا، میں نے تو اللہ کو پہچان لیا، میں نے تو ذکر اذکار کر لیا، میرے دوست کا کیا حال ہے، میرے پڑوسی کا کیا حال ہے، میرے گھر کا کیا حال ہے، اس کی فکر بھی ہم نے کرنی ہے۔ آج ہر شعبے کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھائی انسان کامیاب ہو جائے، اللہ کو پہچاننے والا بن جائے اور اللہ کی ماننے والا بن جائے۔ اس کے لیے سب ارادہ اور کوشش اور نیت کرتے نا بھائی، اس کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر اس لیے کہ دل صاف ہو جائے، جب دل صاف ہو جائے گا اللہ کی عظمت آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی، پھر انسان اعمالوں کا یقین بھی دل کے اندر ہوگا۔ پھر جب انسان کی محبت ہوگی تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر وہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا بھی بن جائے گا۔ پھر سب سے بہترین نفع تو یہ ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت مل جائے، اس سے بڑی خیر خواہی کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہم سب کا یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ذات عالی سے بن جائے۔ یہ کوئی رسم یا رواج نہیں ہے کہ ہفتے کو ہم نے وہ کرتا ہے جو پہن لیا، گھر جا کے اتار دیا، اگلے ہفتے کو پھر پہنا اور خانقاہ آ گئی۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے بھائی، کہ 24 گھنٹے ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ ہماری طرف متوجہ رہیں، اللہ کے حکم پورے ہو رہے ہیں، نبی کے طریقے پر ہو۔ یہ دین ہے۔
5 وقت کی نماز دین نہیں ہے، 15 منٹ خانقاہ کے اندر ذکر کرنا دین نہیں ہے، قرآن کا 1 سپارہ پڑھنا پورا دین نہیں ہے، وہ دین کا حصہ ہے۔ دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اللہ کے حکم کو پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے پہ پورا کریں، یہ دین ہے۔ ہمارے معاملات دین کے مطابق ہوں، ہماری معاشرت دین کے مطابق ہوں، یہ دین ہے بھائی۔ جب ایک انسان کا تعلق اللہ سے بنا ہوگا، اس کا یہ یقین ہوگا کہ اللہ مال سے پالتے ہیں، مال سے نہیں پالتے۔ بتاؤ بھائی، وہ چوری کرے گا، وہ قتل و غارت کرے گا، آج 2000 کے لیے انسان کی جان چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا یقین نہیں بنا ہوا، اس کے اعمال نہیں بنے ہوئے۔ یہ ساری دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے جب مسلمان اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے گا۔ اور یہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ دل صاف ہے۔ یہ خانقاہوں میں آنا یہ کوئی رسم رواج نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ رسم اور رواج بن گیا تو بڑی خطرناک بات ہے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، سب توبہ استغفار کریں، یہ ہماری رسم یا کوئی رواج نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی محبت میں یہاں پر آنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کرنا۔ یہی ہمارے مشائخ کی محنت ہے، یہی ہمارے بڑوں کی محنت ہے، اور یہی محنت بڑوں نے کہا کہ سب کے لیے کریں۔ سب نیت اور ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ذکر کا حلقہ ہوگا، تمام احباب 10 دفعہ کرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر کریں۔